بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہ کی بدبو کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے دیکھیں گے کہ بدبو پیدا کیوں ہوتی ہیں، کس قانون اور اصول کے تحت بدبو پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس کی 3 شرطیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو مٹیریل جس کے اندر بدبو پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر نمی ہونا ضروری ہے، اور اس کے جو دوسری شرط ہے کہ وہ سٹے کرے، رکے، مواد رکے گا۔ جیسے چھپڑ یا جوہڑ کا پانی آپ نے دیکھا، وہ سٹے کرتا ہے تو اس کے اندر بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ چلتا ہوا پانی نہر وغیرہ کا، اس میں کبھی بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ اور جو تیسری شرط ہے کہ حرارت عمل کرے، کیونکہ حرارت سے گلنے سڑنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جو فریزر کے اندر چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ گلنے سڑنے کے پروسیس سے بچایا جا سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سبزی، فروٹ یا اس طرح کوئی مٹیریل بھی آپ جب ضائع کرتے ہیں تو اس میں فوری جو ہے بو کبھی بھی نہیں پیدا ہوگی، یعنی کہ وہ کچھ دیر کے لیے سٹے کرے گا، اس کے اوپر حرارت عمل کرے گی، اس کے اندر نمی ہوگی تو بدبو پیدا ہو جائے گی۔ ابھی اسی جو ہے قانون اور اصول کو جو ہم منہ کی بدبو کے اوپر اپلائی کریں گے تو یہ بڑا ہی ڈسگسٹنگ جو ہے علامت ہے۔ جو مریض ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے تو اس کو ہوتی ہے، لیکن لوگ اس سے زیادہ بہت متنفر ہوتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا جو ہے پسند نہیں کرتے، اور بعض جو سینسٹیو جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر دیکھا گیا ان لوگوں کو جن کے اندر بد ہضمی رہتی ہے، کیونکہ غذا جو ہوتی ہے وہ معدہ میں سٹے کرتی ہے، تو ایسی صورت میں منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جن کی غذا انتڑیوں کے اندر سٹے کرتی ہے تو ان کے پخانے کے اندر بہت سخت بدبو ہوتی ہے۔ اسی طرح دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے مسوڑوں کا جو خرابی رہتی ہے، پائیوریا اور مسوڑوں میں پیپ بنی رہتی ہے، ان لوگوں کے منہ میں سے بھی بڑی شدید بدبو آتی ہے۔ اور خاص کر جو ریسپیریٹری سسٹم، سانس والا عمل ہوتا ہے، اس کے اندر پھیپھڑے جو ہیں بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان کے امراض میں بہت زیادہ بدبو دیکھا گیا ہے کہ پائی جاتی ہے۔ اور جو سب سے زیادہ جو دیکھے گئے ہیں مریض جو بدبو والے، وہ لبلبا کی خرابی، ڈائبٹیز، شوگر کے مریض، ان کے جو منہ سے بہت زیادہ سخت قسم کی بدبو آتی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو زیادہ تر ادویات کا استعمال کرتے ہیں، ان کے منہ سے بھی بدبو آیا کرتی ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں۔ اسباب کو دیکھیں کہ اصل جو ہے سبب کیا ہے، اس کو دور کیا جائے۔ اگر منہ مسوڑوں کا مسئلہ ہے تو ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے اجوائن لینی ہے اور جنگلی پودینہ لے لیں، اور تیسری چیز نمک لے لیں۔ اس کو گرائنڈ کر کے اس کے غرارے کیے جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو منہ میں رکھا جائے، تو انشاءاللہ جو مسوڑے اگر پکے ہوئے ہیں ان میں پیپ ہے تو یہ مسئلہ انشاءاللہ اسی سے ہی حل ہو جائے گا۔ اور جو دوسرے ہیں، اگر پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے تو وہ پھیپھڑوں کا علاج کروائیں۔ اسی طرح اگر شوگر کا مسئلہ ہے تو وہ شوگر کے لیے بہتر طریقہ علاج اپنائیں۔